السلام علیکم میرے عزیزو، آپ کا اپنا میزبان حسن جلال فرام یو کے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے تو میرے عزیزو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ پاکستان کے دو سیاسی خاندان زرداری اور نواز شریف کی مکاریاں اور دھوکہ بازیوں کے حوالے سے آج میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ زرداری یا شریف خاندان یا ان کے چند جو حواری جو کرپٹ سیاستدان ہیں، عمران خان کے دور میں جب ہمارے نیب ڈپارٹمنٹ نے ان کو کرپشن کے حوالے سے، دھاندلیوں کے حوالے سے جب انڈیویجولی ایک ایک کر کے جب ان کو سزائیں سنائی گئیں تو یہ فوراً بیمار اور ہسپتال میں داخل ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلے زرداری صاحب کو لے لیجئے۔ جو ہی اس پر کرپشن کا کیس ثابت ہوا، یہ فوراً ویل چیئر پر گیا اور اس کی شکل واقعی ہی بیمار لگتا تھا۔ کیا ڈھونگ رچایا تھا اس نے، اور پھر اسے جیل کا منہ دیکھنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کو پیناما کیس میں سزا ہوئی تھی اور اسے ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا، اور جو ڈرامہ اس نے بیماری کا رچایا تھا، میرے شاید ہی اس سے بڑا ڈرامہ جس طرح اس نے ہماری عدلیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پاکستانی قوم کے علاوہ عمران خان کو بھی انہوں نے بیوقوف بنا دیا تھا، اور یہ پریڈرز کا بہانہ بنا کر یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اور لندن پہنچتے ہی اس کی تمام بیماریاں غائب ہو گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد اس کا سمدھی اسحاق ڈار، وہ بھی جب کنوکٹ ہوا پھر بیماری لگی اور یہاں سے فرار ہو گیا۔ اسے فرار جنرل باجوہ نے کروایا تھا، اسپیشل فلائٹ میں اس کو لندن پہنچایا گیا تھا۔ کراچی میں بہت بڑا سیاستدان اور ارب پتی آدمی شرجیل میمن صاحب بھی لندن پہنچے، اور ایک ریسٹورنٹ میں جب وہاں سے یہ باہر نکل رہا تھا تو وہاں کے چند نوجوانوں نے جو اس کی بے عزتی کی تھی، گندی گالیاں تک اس کو دی تھی، اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اور جب یہ شرجیل میمن کراچی واپس لوٹا تو سزا تو اس کو ہو چکی تھی، ہسپتال منتقل ہوا، اور وہاں اس نے ایک بار بنا رکھی تھی، اور اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے ہسپتال پر ریڈ کیا اور اسے رنگے ہاتھوں وسکی پیتے ہوئے پکڑا تھا۔ وسکی کی بوتلیں وہاں پڑی ہوئی تھی، اور جب یہ عدالت میں پیش ہوا، میرے عزیزو، یہ بھی ایک عجوبہ تھا کہ وہ شراب کی بوتل شہد کی بوتل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کیا یہ کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے پاکستان میں؟ شہباز شریف صاحب کو لے لیجئے، جو دنیا کا مکار ترین انسان ہے۔ جب اسے کرپشن میں سزا ہوئی تو جناب لازمی بات ہے، بیماری کا بہانہ، اور ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کچھ عمران خان کے دور میں ہوا میرے عزیزو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے بھی یہ بیماری کا بہانہ بنا کر ہی امریکہ جایا کرتا تھا بلڈ ٹرانسفیوژن کروانے کے لیے، کیونکہ اسے بلڈ کینسر تھی۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا میرے عزیزو؟ لیکن شاید اب اسے یہ بلڈ کینسر ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کا جھوٹ بھی سن لیتا ہے۔ اور یہ اتنا ڈرامے باز شخص جب یہ جیل میں تھا، آپ کو پتہ ہے، گھر سے کھانے، فریش کھانے، اور اس کا بیٹا حمزہ جو بیماری کا بہانہ رچا ہی رہا تھا، اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جیل میں، اس کے ساتھ بیٹھ کر خوب گپے شپے لگایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر عاصم کو لے لیجئے، کراچی میں جو اپنا خود ہسپتال رن کر رہا تھا، کرپشن کا کیس ثابت ہوا اور فوراً ہسپتال داخل ہو گیا۔ اسحاق ڈار، جو شاید ہی اس سے بڑا ڈرامے باز پاکستان میں کوئی نہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی شخص نے نواز شریف کے خلاف حلفیہ بیان دیا تھا کہ میں اس کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا، اور پھر اس نے لندن جا کر معافی مانگی اور نواز شریف کا یہ سمدھی بنا تھا، اور پھر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ افسوسناک بات یہ ہے میرے پاکستانیوں کہ لندن میں بیٹھے ہوئے
3 سال 9 مہینے کی اس کو پاکستان جب آیا تو تنخواہ سے نوازا گیا، تقریباً 70-80 کروڑ روپیہ تھا۔ تو یہ ہیں ان لوگوں کی مکاریاں دھوکے بازیاں ہماری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن میرے پاکستانیوں، اب یہ بیماری کو ڈھونگ مزید نہیں چلے گا۔ ان کی ہر دغا بازی کو ہماری پاکستانی قوم بہت اچھی طرح جان چکی ہے، اور اس کا کریڈٹ میں عمران خان کو دیتا ہوں۔ جو ہی رجیم چینج آئی، سب کے سب بالکل 100% صحت یاب ہو گئے۔ زرداری نے ویل چیئر کو وہ اڑا کے مارا، اور یہ پھر نواز شریف واپس آ گئے۔ وہ بھی کیسے آیا آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ شرجیل میں بالکل تگڑا سوٹ پا کر گھومتا پھر رہا ہے۔ ان دو فریبی خاندانوں کی دنیا میں آپ کو کہیں مثال نہیں ملے گی۔ اور ادھر آئیے جناب، ہمارا لیڈر عمران خان بڑے سکون سے اڈیالہ جیل میں بیٹھا، ہماری عدالتوں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مکاریوں دغا بازیوں کو بڑے آرام سے اندر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی آپ کو ملال نہیں نظر آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت میں صرف وہ نیلی شرٹ پہن کر آیا تھا، اور اس کی نیلی شرٹ نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ بچے نے بلو شرٹ پہنی، اور اس نے جیل میں بیٹھ کر یہ میرے عزیزو ثابت کر دیا ہے کہ ایک سچا لیڈر اور چور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اب بھی وہ بیٹھا آرام بڑی تسلی سے بیٹھا ہے۔ ادھر کے کیس کو انہوں نے پھر ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب دیکھیے کیا ہونے والا ہے۔ انہی کے سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو اس پر نئے کیس بھی بنا دیے جائیں گے۔ کون لوگ ہیں میرے پاکستانیوں یہ، اور آپ خاموش بیٹھے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کینیا کو دیکھ لیجئے، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کو آگ لگا کر 22-23 کے لوگ زندہ جلا دیے تھے، کیونکہ وہاں بھی کرپشن ہی تھی۔ پرائسیں بڑھا کر وہاں کے جو سیاستدان تھے عیاشی میں مصروف تھے، اور یہی سب کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت بہت نزدیک آ چکا ہے، کیونکہ ہماری پاکستانی قوم ان سے اس قدر تنگ آ چکی ہے۔ وہ قوم جو اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو زندہ جلا سکتی ہے، تو ان جیسے بغیرت کرپٹ سیاستدانوں کو کیوں نہیں وہ سبق سکھا سکتے۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور آ بھی چکا ہے۔ بہت جلد آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستان میں دھماکہ ضرور سنائی دے گا۔ عمران خان نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ایک سچا لیڈر اور گیدڑ لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میرے عزیزوں، میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔